بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہے جو خاموش ہو جائے تو دل بولنے لگتا ہے، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہے جو دنیا سے رخصت ہو جائے مگر ان کے الفاظ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا پیغام رکھنے جا رہے ہیں جسے سن کر آنکھیں نم ہو جائے گی اور دل یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کاش یہ آواز کچھ اور دیر ہمارے درمیان رہتی۔ محترم سامعین، یہ وہ آخری پیغام ہے جو ایک درمند دل، ایک خیرخواہ امت اور ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاد امت کے لیے تحریر فرمایا۔ محترم سامعین، یہ پیغام آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اتحاد امت کانفرنس پر مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری پیغام جاری ہوا تھا، جس میں وہ لکھتے ہیں، آپ لوگ ساتھ کا اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے انتہائی افسوس اور دکھ ہے کہ میں اپنی صحت اور ڈاکٹروں کی پابندی کی وجہ سے آج کے اس مبارک اجلاس میں، جو کہ ایک نہایت اہم موقع پر اور انتہائی اہم امور پر منعقد ہو رہا ہے، میں شرکت نہ کر سکا۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان صلح، صفائی اور خیرخواہی کی کوشش کرنا اہل علم اور مشائخ کی بنیادی دینی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے علماء اور مشائخ کو آگے آنا ہوگا، تاکہ اگر حکمرانوں سے کوئی کوتاہی ہو تو اس پر بصیرت سے بروقت تنبیہ کی جائے، اور اگر کوئی خیرخواہی ہو تو اس کی تحسین کی جائے۔ لیکن خوشامد اور خاموشی نہ دین کا تقاضا ہے، نہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قومیت، عصبیت اور لسانی نعروں کی آگ لگانا تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب یہ آگ ایک دفعہ لگ جاتی ہے تو پھر نسلیں اس میں جلتی ہے۔ ہمیں امت کو باہم جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ مسلمان حکمران ایک جان ہو کر نیٹو کی طرز پر اسلامی اتحاد قائم کرے۔ یہ اتحاد صرف عسکری نہیں بلکہ فکری، معاشی اور سفارتی ہونا چاہیے۔ پاکستان کو اس میں پہل کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے متحد ہو کر اقدامات نہ کیے تو اغیار ہمیں تقسیم در تقسیم کرتے جائیں گے۔ اس وقت دونوں ممالک کے جو جنگ کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کو ایک ایسی نہ ختم ہونے والی جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں جس کا کوئی انجام نہیں۔ پاکستان کی مشرقی سرحد پر ہندوستان کی طرف سے ویسے ہی مستقل خطرہ ہے۔ مغرب میں بھی تصادم ہوا، یہ تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حکمرانوں اور اداروں کو خوشامدی عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خوشامد سے کیے گئے فیصلے قوموں کو لے ڈوبتے ہیں۔ مشورہ وہی مفید ہوتا ہے جو حقیقت پسندانہ، نفع بخش اور سچ پر مبنی ہو، نہ کہ جذباتی تائید پر۔ اور آخر میں ایک نہایت اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا یہ ملک کبھی بھی مغربی نظریات کو قبول نہیں کرتا، جیسے ٹرانسجنڈر کے قوانین، کم عمری میں نکاح پر پابندی اور دیگر دینی و اخلاقی اصولوں سے متصادم اقدامات، جو در حقیقت اسلام اور آئین پاکستان پر حملہ ہے۔ یہ ملک ان تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آئین پاکستان کے اسلامی تشخص کی حفاظت کرے، اس کی روح کو زندہ رکھے اور مغربی دباؤ سے آزاد ہو کر امت کی خیرخواہی میں فیصلے کرے، کیونکہ امت کی خیرخواہی اسی میں ہے کہ فیصلے اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکمت، بصیرت اور اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بندہ مختار الدین کربوغا شریف، 22 دسمبر 2025۔ محترم سامعین، آج یہ الفاظ ہمارے سامنے ہیں لیکن لکھنے والا ہم میں نہیں رہا۔ کیا خوب بات ہے کہ اپنی آخری تحریر میں بھی وہ نفرت نہیں، محبت بانٹ رہے ہیں، وہ جنگ نہیں، صلح کی بات کر رہے ہیں، وہ اقتدار نہیں، امت کی خیرخواہی کی فکر کر رہے ہیں۔ واقعی ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ہمیں ان کے پیغام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔